بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطو خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها. قال جعفر كان مالك بن دينار إذا حدث هذا الحديث بكى حتى ينقطع ثم يقول يحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم فأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به. بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ خطابت کے اصول، تقریر کے اصول، بیان کے اصول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں اور ملفوظات کو تصنیف اور تقریر سے متعلق مفتی زید صاحب مظاہری دامت برکاتہم نے جمع کیا. اسی طرح پڑوسی ملک کے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے بھی خطابت کیسے ہونی چاہیے، تقریر کیسے ہونی چاہیے، اس موضوع پر مواد جمع کیا. درس قرآن کیسے ہونا چاہیے، قوت گویائی اور اپنی دل کی بات کے اظہار کرنے کا طریقہ، اپنے احساسات کو مناسب اور مؤثر انداز میں الفاظ کا لباس کیسے پہنایا جائے، واقعی یہ بہت بڑا ہنر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی، بات کرنے کا سلیقہ دیا تھا. ہر زمانے، ہر تحریک، ہر مشن کے آگے بڑھانے کے لیے بات کرنے کا سلیقہ، تقریری صلاحیت رکھنے والے مجمع کی ضرورت ہوتی ہے. تقریر کیوں کرنا چاہیے؟ فاسد نیت یہ ہے کہ شہرت مل جائے، چرچے ہو جائے، لوگ مصافحے کریں، مال جمع کر لوں، واہ واہ حاصل ہو جائے. مقرر کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ کی شریعت کو پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میں سنا رہا ہوں. بلغ ما انزل الیک، اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت، پوری ما انزل کو پہنچانے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تقریر کر رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ ہی آدمی کو سنانا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید تعلیم و تبلیغ میں ایک جگہ پر مولانا عبد الباری لدھوی نے نقل کیا، ایک عوام کی خطابت ہوتی ہے، خواص کی خطابت ہوتی ہے. جیسے کوئی تبلیغی جماعت کا خطیب ہے یا کسی اور تنظیم کا عامی مقرر ہے، عالم نہیں ہے،
راسخ فی العلم نہیں ہے، اس کو اپنی دیا گیا نصاب میں رہ کر ہی بات کرنا چاہیے۔ جو عنوان طے کر دیا گیا اس کو اپنے طے کردہ عنوان کے دائرے میں ہی رہنا چاہیے۔ 6 نمبر طے کر دیے گئے، 6 نمبر کے لگے بندھے الفاظ، عنوان، جزئیات طے کر دیے گئے۔ اب اس عامی آدمی کو چاہیے، کم علم آدمی کو چاہیے کہ وہ انہی حدود میں رہ کر بیان کرے۔ جب کوئی عامی شخص اپنی تقریر عوام الناس کے درمیان آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے پوری کم علمی کے ساتھ باوزن بنانا چاہتا ہے تو پھر غلطیاں ہونے لگ جاتی ہیں۔ آیتیں صحیح پڑھنے کا انداز نہیں ہے، آیت کے ترجمے تفسیر کو دیکھا نہیں ہے، حدیث کا حوالہ الفاظ صحیح محفوظ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب احادیث میں نقل کی ہے، جہاں پر اخلاص کا تذکرہ ہے، ریاکاری کا تذکرہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ بیان کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھیں گے ما اراد بہا، تم نے اپنے بیان کے ذریعے سے کیا نیت کی تھی؟ اپنی علمیت کا اظہار اور کوئی فاسد نیت؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو نقل کرتے اتنا روتے کہ آواز تھم جاتی تھی، بکا حتی ینقطع۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے بیان کرنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، حالانکہ مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھنے والے ہیں کہ تو نے اپنے اس خطبے کے ذریعے سے کیا نیت کی۔ اپنی گفتگو کے درمیان اللہ کی یہاں جواب دہی کا احساس بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خواص کی خطابت الگ ہوتی ہے، خواص میں صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ خطابت سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں اس عنوان کا اہل بھی ہوں یا نہیں ہوں، میں جس زبان و تعبیر کو استعمال کر رہا ہوں کیا میری حیثیت عرفی اس سطح کی ہے کہ میں ایسی سخت زبان استعمال کروں۔ تو نیت کی حفاظت کے ساتھ عجب اور کبر سے بچتے ہوئے، کیونکہ غالباً حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو خطیب سامعین کو اپنے سے کمتر اور اپنے کو ان سے بہتر سمجھتے ہوئے بیان کر رہا ہے، اس کا پورا بیان گناہ کبیرہ ہے۔ نیت کا رخ درست ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اپنی ذات کو بھلا کر آدمی بیان نہ کرے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ جملہ ملتا ہے، اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، پہلے اپنے کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ خطیب اپنی ذات سے غافل ہو کر بیان نہ کرے۔ سامعین کو عمل کی توفیق ہو گئی، خطیب کو نہیں ہوئی، کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت مولانا
یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو ایک یوسف کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے بول رہا، اور ایک خطیب سامنے، ایک یوسف سامنے بیٹھا ہوتا ہے سنتا ہوا، تو میں اپنے سامع یوسف کو سناتا ہوں، اپنے مخاطب یوسف کو سناتا ہوں۔ ایک تعبیر تھی کہ اپنی ذات سے غفلت کے بغیر سنایا جا رہا ہے۔ علماء کے پاس ایک مسئلہ آتا ہے، وہ کہا نے بھی لکھا ہے، وعظ پر اجرت لینا جائز ہے کیا اس پر فیس لی جا سکتی ہے؟ وعظ پر اجرت جائز ہے، لیکن وعظ دنیا طلبی کے ارادے سے نہ کرے۔ وعظ اور تقریر حصول دنیا کے ارادے سے نہ کرے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش ہے، امامت ہے، خطابت ہے، تدریس ہے، تو آدمی اجرت کا مطالبہ نہ کرے۔ سفر خرچ مل جائے، قوم قدر کر لے تو ان کے احسان مند رہنا چاہیے۔ بغیر سوال کے کوئی دے دے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنی خطابت کو دنیا طلبی کا ذریعہ نہ بنائے، معیار زندگی کے بڑھانے کا ذریعہ نہ بنائے۔ تقریر لکھنے کے، تقریر کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تقریر یہ ہے کہ برجستہ کی جائے، مولانا ابوالکلام آزاد اور قدیم زمانے کے بہت ہی مستحضر علم رکھنے والے خطبا ایسے ہوا کرتے تھے جو برجستہ کہیں کئی گھنٹے بیان کیا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ تقریر کرنے کا یہ ہے کہ پوری تقریر لکھ کر پھر سنائی جائے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اکابر کی مستقل عادت تھی کہ جب کوئی بیان کرنا ہوتا تو اسے تحریر کر لیا کرتے تھے۔ مکتوبی تقریر اس میں افادیت زیادہ ہوتی ہے، وقت کی پابندی بھی رہتی ہے، معلومات بھی زیادہ نپے تلے ہوتے ہیں، اور دور بات دیر رس بھی رہتی ہے۔ تیسرا تقریر کا انداز اشارات نوٹس کر کے پھر سنانے کا ہے کہ آدمی پوائنٹس نوٹ کر لے اور اس کے بعد سنائیں۔ اس زمانے میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم کا طریقہ عام طور پر خاص موضوعات پہ یہی رہتا ہے کہ اشارات پہلے لکھ لیے جائے پھر اس کے بعد سنایا جائے۔ کمزور ذہن کے لیے یہ طریقہ اپنا لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ ضرورت کی بات پوری آ جائے، متعلقہ معلومات کا استیعاب ہو جائے، دائیں بائیں گفتگو بکھر نہ جائے، سامعین کی حق تلفی نہ ہو۔ قرآن، حدیث، سیرت، واقعات، امثال، اشعار آدمی کی تقریر میں ہونا چاہیے۔ تمثیلی انداز مقبول ہوا کرتا ہے۔ مولانا روم مثالوں کے بادشاہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثالوں کے بادشاہ، امثال حکیم الامت، بصائر حکیم الامت لوگوں نے جمع کیا ہے۔ تمثیل کا انداز مضمون کو بہت زیادہ راسخ کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ معنویات کو معقولات اور معقولات کو محسوسات بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بہت بڑا کمال ہے۔
وقت کی رعایت کرنا چاہیے، جو وقت دیا جائے اس وقت کی پوری رعایت کرنی چاہیے۔ 5 منٹ کا وقت دیا گیا 5 منٹ میں بات کریں، آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا آدھے گھنٹے کی ہی گفتگو کریں۔ وعدہ خلافی ہے، مجمع کو دھوکہ دینا ہے۔ ایک جگہ پر تقریر کی گئی، اعلان ہوا کہ 5 منٹ بات ہوگی، بیٹھ جائیں، 15 منٹ بیان ہوگا، بیٹھ جائیں۔ ایک صاحب بیٹھ گئے، بیان 1 گھنٹے تک ہوا، آدھے گھنٹے تک ہوا۔ بیان کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بات پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، مجھے آپ کے بیان پر اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی علمی اشکال ہے؟ نہیں، مجھے اس لیے اعتماد نہیں ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم 15 منٹ بیان کریں گے، آپ نے تو 1 گھنٹہ کر دیا۔ مجھے اپنی والدہ کو دواخانہ لے جانا تھا اور وہ انتظار میں تھی، میں نے آپ کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو بٹھا دیا۔ آپ نے مجھے بھی اذیت دی، میری والدہ کو بھی اذیت دی۔ پوری معلومات کے اگلنے کی فکر نہ، اثر ڈالنے والے اللہ ہیں۔ حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ دامت برکاتہم ہمارے ملک کے بڑے مشہور مشائخ میں سے ہیں۔ بنگلور میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، مقررین کی بھرمار ہوتی ہے، ہر مقرر کو 15 منٹ دیے گئے۔ حضرت کا جب موقع آیا تو حضرت نے 11 منٹ گفتگو کی اور یہ فرمایا کہ بھائی 4 منٹ باقی ہے، میں اپنے بعد والے مقرر کے لیے ایثار کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھنے والے آج بھی موجود ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ حضرت 5 منٹ نصیحت کر دیجیے، فوراً اپنے جیب میں سے قدیم طرز کی گھڑی نکالتے اور گھڑی سامنے رکھ کر نصیحت کرتے۔ پھر درمیان میں پوچھتے بھائی کتنے منٹ باقی رہ گئے؟ حضرت 1 منٹ باقی رہ گیا، چلیے ایک اور بات سن لیجیے۔ وقت کی پابندی، وقت کی رعایت، موضوع کی مکمل تیاری۔ ہوائی تقریر آدمی نہ کرے، الہامی تقریر نہ کرے۔ اتنے اونچے مقامات پر فائز نہیں ہوئے ہیں کہ الہام آنے لگ جائے۔ تیاری والی تقریر کیجیے۔ پھر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں بھائی میرے پاس کوئی الہامی تقریر نہیں ہے، رات بھر ورق گردانی کرتا ہوں، موضوعات مواد منتخب کرتا ہوں، پھر سناتا ہوں۔ بے سند باتوں سے بچنا عام طور پر خطبہ کی مصیبت اور شیطان کی زبردست تلبیس رہتی ہے کہ انہیں موضوع احادیث بے سند باتوں سے بچنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ مطالعہ کرنا چاہیے۔ مستقل محدثین نے احادیث موضوعہ پر کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ امت میں موضوع حدیثیں چلانے والے وہی خطبہ ہیں جن کا علم کچا تھا، انہوں نے بے سروپا باتوں کو چلایا، انہوں نے غیر مستند باتوں کو چلایا۔ جرح و تعدیل کے اماموں کے نزدیک اگر کوئی راوی قصاص ہو اس کی روایت لی نہیں جاتی ہے، اس سے بہت بولتا ہے، گھڑتا بہت ہے۔ تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا رضوان الدین معروفی شیخ الحدیث سے عقل قوا کے، ان کی کتاب عمدۃ الاقاویل اردو میں، اور پڑوسی ملک کے ایک عالم دین امیر اللہ طارق صاحب کی کئی جلدوں میں کتاب آ چکی، موضوع اور بے سند روایتیں۔ حضرت مولانا مفتی شیخ اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں ایک صاحب نے کام کیا، موضوع روایات کا علمی جائزہ۔ مولانا
نظام الدین مولانا اسیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تفسیروں میں اسرائیلی روایات، نئی بات سنانے کی فکر، عجائب اور غرائب لانے کی فکر، نوادر اور مضامین میں تنوع لانے کی فکر، مجمع کو خوش کرنے کی فکر، یہ جذبہ آدمی سے بے سند باتیں کہلواتا ہے۔ سوقیانہ زبان، بازاری زبان نہیں ہونی چاہیے۔ طعن و تشنیع، لمز اور حمز ٹارگٹ بنا کے بات کر رہے ہیں۔ مجمع میں آج صدر صاحب کو ٹارگٹ بنانا ہے، آج فلانے مالدار کو نشانہ بنانا ہے، پورا مجمع سمجھ رہا ہے کہ فلانے کو طعنہ دینا ہی مقرر صاحب کا مقصود ہے۔ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کیا ہو گیا بعض لوگوں کو جو اس طرح سے کر رہے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اتنا نرم انداز تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام اور وقت کا سب سے بڑا فرعون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کیجیے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں ہیں، ہمارا مخاطب فرعون سے بدتر نہیں ہے کہ اتنے زیادہ نامناسب لہجے کو اپنایا جائے۔ موقع شناسی، مردم شناسی، نکاح کا موقع ہے نکاح کی بات ہو، جنازے کا موقع ہے فکر آخرت کی بات ہو، ایسی لمبی گفتگو بھی نہ کرے کہ مجمع اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، اتنی مختصر بھی نہ کرے کہ فہم سے بالا تر ہو، اظہار علم مقصود نہ ہو، اشاعت علم مقصود ہو۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کیا ہے نامی کتاب لکھ کر آٹو ڈرائیور، رکشہ چلانے والوں کو پڑھ کر سنایا کرتے، بیوی کو سناتے، سمجھ میں آیا نہیں آیا تو دوبارہ پھاڑ کر اسے پھر لکھتے تھے۔ اظہار علم مقصود نہیں ہے، اشاعت علم مقصود ہے۔ جو زبان میں استعمال کر رہا ہوں میرے سامعین کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک عالم دین نقل کیا کرتے تھے کہ ندوۃ العلماء میں اجتماع ہوا تبلیغی جماعت کا، موقع شناسی کی ایک مثال۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ مغرب کا بیان آپ کا ہو جائے۔ حضرت علی میاں نے فرمایا کہ بھائی میں پہلے صرف تبلیغی اور اصلاحی محنتوں میں تھا، اب میں سیاسی نیم سیاسی کوششوں میں بھی ہوں، اور اس کام کا اصول ہے کہ اس کام کی کرسی پر بیٹھنے والا سیاسی آدمی نہ ہو، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میرا بیان نہ ہو۔ یہ مخلص کا جواب ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہر کام اپنے ضابطے کے مطابق چلے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنا چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیان میں تاثیر ڈالتے ہیں، دلوں کے بدلنے والے اللہ ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا، شام میں ایک عالم تھے بڑے میاں، گاؤں کے کنارے پر فجر میں تفسیر کرتے، مجمع بھر جاتا، نئے فارغ آئے، بڑی مسجد میں بڑی چرب لسانی سے تفسیر کی، مجمع متوجہ نہیں ہوتا، تنہائی میں آ کر پوچھا کہ حضرت آپ آخر کرتے کیا ہیں کہ لوگ اتنے متوجہ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری تفسیر خالص تفسیر نہیں ہوتی، تفسیر سے پہلے رات میں 20 رکعت نفل ہوتے ہیں کہ اے اللہ آپ اس تفسیر میں اثر ڈال دیجیے۔ صلاۃ الحاجت اور دعا کا اہتمام، ضرور ایمان کا تذکرہ، ضرور آخرت کا تذکرہ، ضرور موت کی یاد دہانی ہونی چاہیے۔ کسی شعبے کی تنقیص نہ ہو۔ آدمی خانقاہ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، تبلیغ کی تنقیص کر رہا ہے، تبلیغ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، مدرسے کی تنقیص کر رہا ہے، مدرسے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، رفاہی کاموں کی تنقیص کر رہا ہے، غلط بات ہے۔
سب شعبہ نبوت ہے. کسی ایک شعبے کی اہمیت کسی خاص پس منظر میں بولی جا سکتی ہے، لیکن دوسرے شعبوں کی تنقیص نہیں کی جا سکتی ہے. نبوت کے شعبے ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، نبوت کے شعبے ایک دوسرے کے معارض اور معاند نہیں ہوا کرتے ہیں. علماء کا ہونا، حفاظ کرام کا ہونا، مدرسوں کا وجود بہت ضروری ہے. کالجوں کی تعلیم کی تطہیر اور صفائی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن علماء کی اہمیت اتنی بولی گئی کہ ڈاکٹر، انجینئر، دوسرے طبقات کی تذلیل ہونے لگ جائے، علی الاطلاق تذلیل ہونے لگ جائے. یہ اسلام کی ناقص ترجمانی ہے، غلط نمائندگی ہے. ایسا انداز کبھی نہ اپنایا جائے. نکیر کرنے کا اصول یہ ہے کہ کسی شخصیت پر نام لے کر نکیر کرنے کے بجائے بغیر کسی سخت ضرورت کے رائے پر نکیر کیجیے، نظریے کی تغلید کیجیے کہ یہ نظریہ غلط ہے. تثبت ہونا چاہیے، احتیاط ہونا چاہیے. واضح طور پر کسی پہ تنقید کرنے میں آپ کسی کو بولنا چاہتے ہیں، اکیلے مل کر بولیے. سوشل میڈیا پہ عوام الناس کو اس اکھاڑے میں داخل کرنا، گفتگو کرتے ہوئے انداز یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنا تھوڑا بہت ناقص حاصل مطالعہ سنا رہا ہوں، میں کوئی عالم الکل نہیں ہوں. عالم الکل، سب کچھ جاننے کے زعم والی کوئی تعبیر نہ اپنائے آدمی. دیکھیے آپ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات، سب سے زیادہ جن خطبات کی تنقید ہوئی، جن خطبات پر صاحب خطبات کی نظر ثانی ہوئی، اور جن خطبات اور مواعظ کی تاثیر دنیا نے تسلیم کیا ہے، وہ حضرت حکیم الامت کے خطبات ہیں. 2 گھنٹے کی تقریر، 3 گھنٹے کی تقریر، وہاں پر لکھا ہوا ہے خطبات حکیم الامت کی 40 جلدیں لکھا ہوا ہے. یہ تقریر حضرت نے فلانے مجمع میں اتنی تعداد میں کھڑے ہو کر کیا، بیٹھ کر کیا. پوری تقریر 3 گھنٹے پر مشتمل تھی، 2 گھنٹے پر مشتمل تھی. مواعظ حکیم الامت اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. اور اوپر چلے جائیے حیات الصحابہ میں صحابہ کے مواعظ، حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان و علی کے، ابن جوزی کے خطبات. عبد القادر جیلانی بڑی پر اثر پر تاثیر شخصیت گزری ہے، ان کے خطبات. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے خطبات میں سارے شعبجات کی جمعیت. ہاں، خطیب پر کسی ایک فکر کا غلبہ ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اسی موضوع پر گفتگو کرتا ہے. حضرت پیر صاحب پر تصوف کے مضامین، اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب پر عالمی اور ملکی حالات، اور دیگر اکابر پر دیگر عناوین کا غلبہ ہوتا ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریریں واقعی اگر کوئی مفسر بیٹھ جائے انگلی نہ رکھ سکے، کوئی محدث بیٹھ جائے انگلی نہ رکھ سکے، کوئی مؤرخ بیٹھ جائے جرح نہ کر سکے. اسرار شریعت کے گہرے مضامین، ولی اللہ فلسفہ، عالمی حالات، سادی تعبیر، گہرے مضامین کو عوامی سطح تک پیش کرنا، بہت چھنی چھنائی بات ان دونوں اکابر کی خطبات کے اندر پائی جاتی ہے. اور ان دونوں کے خطبات میں ایک عجیب امتیاز، اگر دوران گفتگو زبان پھسل جائے، غلط تعبیر آ جائے، روایت کے نقل کرنے میں چوک ہو جائے، برملا دوران گفتگو ہزاروں کے مجمع میں رجوع کر لینا ان کے لیے بہت آسان تھا. حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے درمیان میں
کوئی بات ایسی کہہ دی فوراً بھائی میں نے غلط کہا. اصل حقیقت یہ ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور انہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح والی سورت پڑھنا تھا. جو صاحب اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے ہم سے نقل کیا کہ حضرت کی زبان رک گئی اور اذا جاء نصر اللہ والفتح کی آیتیں ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی. حضرت مولانا کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمانے لگے عمر تیرے رب نے تجھے بتلا دیا کہ تو نہیں بولتا تھا, تیرا رب تجھ سے بلواتا تھا. تجھ سے تو ایک آسان سورت کی آیت برجستہ نقل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل نہ ہو جائے. کثرت آیات, کثرت احادیث نقل کرنے کا مقصود اپنی علمیت نہ ہو, استبراکن استدلالن بقدر ضرورت آدمی نقل کر رہا ہو. بہت بچنا چاہیے. شخصی کمالات, اپنے کارنامے تو چھپائے جاتے ہیں, لیکن منہ میاں مٹھو بننا, خود ہی سنانا, یہ نامناسب قسم کا انداز ہے مبتدی لوگوں کے لیے. آدمی نقالی نہ کرے, بتکلف نہ کرے. ذاتی آدمی کا انداز, درد مندانہ انداز, فطری انداز وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کسی کی نقالی کے مقابلے میں. بڑا کمال سمجھا جا رہا ہے اس زمانے میں امت کے معائب کو بولنا, امت کے نقائص کو بولنا, امت کی بد کرداری کو گنوانا اور جارحانہ سے جارحانہ انداز. یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں لوگ. ایسی گفتگو نہ کرے کہ جس سے مایوسی آ جائے. بشیرا ولا تنفرا, یسرا ولا تعسرا, ہمیں یہ سبق دیا گیا. بقدر ضرورت کسی شعبے کی کوئی کوتاہی بتانا ہو, حمیت جگانا ہو اور قابل توجہ قابل اصلاح پہلو بتلانا ہو تو بات الگ ہے. لیکن از اول تا آخر ایسا ناقدانہ لب و لہجہ کہ جس میں سامعین اور پوری امت مسلمہ کے اندر صرف عیوب ہی نظر آئے, کوئی خیر کا پہلو ہی نظر نہ آئے, اور اٹھنے والے کسی کام کے حوصلے کے بغیر اٹھے, یہ مناسب انداز نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے تقریر کی رد قادیانیت پر, تو ایک قادیانی نے خط لکھا کہ آپ کی تقریر بہت اچھی تھی اور مجھے قادیانی مذہب کا بطلان اور بے بنیاد ہونا سمجھ میں آ گیا, لیکن آپ کا انداز بھی اتنا بھونڈا تھا, اتنا غیر مہذب تھا کہ آپ کا مذہب بھی قبول کرنے جی نہیں چاہتا ہے. ایسی تقریر نہ ہو کہ خود کی فجر چھوٹ جائے, ایسے جلسے جلوس نہ ہو کہ خود کے فرائض میں کوتاہی ہونے لگ جائے. بے مقصدی جلسے اس امت کا آج کل مرض بن چکے ہیں. بے مقصدیت جلسوں کے ذریعے سے کچھ نہ صحیح تو اصلاح معاشرہ کا عنوان دے دیا جائے. مقصد طے ہونا چاہیے, عنوان طے ہونا چاہیے, متکلم طے ہونا چاہیے, مواد طے ہونا چاہیے, کسی عملی کام پر امت کو اٹھانا چاہیے, سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اٹھانا چاہیے. مستورات میں جب آدمی بات کر رہا ہو تو وہ باتیں جو حیا کے خلاف ہیں, وہ تعبیرات کہ جو زیادہ کھل کر خواتین میں نہیں بولے جانے چاہیے, انداز بیان باحیا ہو, زیادہ محتاط ہو. ایمان کی اہمیت, شوہروں کی اطاعت, خانہ آبادی, امور خانہ داری میں دلچسپی اور عالمی حالات, ملکی حالات سے بقدر ضرورت واقفیت, فرائض کی بات ہونی چاہیے, حقوق کی بات نہیں ہونی چاہیے. صنف نازک اور عورتوں کو
صرف ان کے عیوب والے پہلو. میں نے اکثر جہنمیوں کو، عورتوں کو دیکھا ہے، وہ روایتیں جو ان کی ہمت شکنی کرنے والی ہیں، وہ روایتیں جو ان کو کسی مشن پر اٹھانے والی نہیں ہیں، وہ انداز جو صرف منفی ہے، ان کے حق میں بچنا چاہیے. بڑی ذمہ داری کا کام ہے. حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط اتنی زیادہ تھی کہ جب کوئی بیان کرنا ہوتا تو اسے لکھ کر مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کرتے اور یہ پوچھتے کہ حضرت اس عنوان پر اس تعبیر کے ساتھ میرے لیے بولنا مناسب ہے یا نہیں ہے. مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس تیار کردہ تقریر کے نوک و پلک درست کرتے اور پھر اس کے بعد اجازت دیتے کہ آپ اس مضمون کو سنا سکتے. اکابر نے اپنے آپ کو اپنے سے بڑوں کے سامنے پیش کیا تاکہ ان کی تعبیر کی اصلاح ہو جائے، نیت کی اصلاح ہو جائے، عنوان کی اصلاح ہو جائے، صحیح رخ پر پڑ جائے. اپنے آپ کو ہمیشہ تربیت کا محتاج سمجھنا یہ ترقی کی کنجی ہے، اور اپنے آپ کو اپنے بڑوں سے مستغنی سمجھنا آدمی کے تباہی کی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایسی بات، ایسا عمل، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے نافع ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.